جیسی سچویشن ہے, آپ کو سنو بتا میری رہا ہوں بات, نا, میں آپ کو محمد بتا بھائی رہا ہوں میری نا, بات سنو. میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں نا, سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, سچویشن کے اوپر سے, حالات کے اوپر سے, کنڈیشنز کے اوپر سے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس قسم سے جو ہے لوگوں تک, ان کے دماغ تک پہنچ سکتے ہو. مطلب وہ کون سی, مطلب کوئی ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, سچویشن ایسی ہو سکتی ہے ہندوستان میں یا امریکہ میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں یو ایس اے میں, کہ آپ کو بت توڑنے کی نوبت آ سکتی ہے, یعنی وہ سچویشن آ گئی تو آپ جا کے مندروں میں جا کے بت توڑو گے, رائٹ؟ دیکھو لفظ ماشاء اللہ سے بہت بہت اسمارٹ آدمی ہے آپ, بہت اسمارٹ میں آدمی تو اسمارٹ ہوں یا بھائی. ہاں آئی نو یو آر ویری اسمارٹ, لیکن آپ یہ بھی تو تھینک یو. سوچیں نا کہ سامنے والے کو بھی چوتیا مت سمجھے نا. آپ نہیں, جو میں نے جس کہاں آپ طریقے کو سے, چوتیا آپ جس سمجھا. طریقے, آپ جیسا بول رہے ہیں نا, دیکھو بت کہاں آپ ملیں گے, آپ بت کہاں ملیں گے نہیں آپ نہیں کو؟ سنیے, آپ کا جو سوال تھا میں آپ کو جواب دیا ہوں, لیکن آپ جس طریقے کا سوال کر رہے ہیں نا, تو میں اس حساب سے آپ کو بول رہا ہوں. میں نے آپ کو بولا بالکل دیجیے نا, کنڈیشن, آپ اپنے میں حساب آپ کو سے دے رہا ہوں سنیے. کنڈیشن کے حساب سے, کنڈیشن کے حساب سے. فار ایگزامپل اگر آپ مجھے امیزون میں بھیج دیں, امیزون کے جنگلوں میں بھیج دیں فار ایگزامپل, میں اکیلا ہوں وہاں پہ, اوکے, اوکے, اور میں وہاں پہ بالکل جنگلیوں کے بیچ میں ہوں, ٹھیک ہے, اور میں وہاں تو پہ ان لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہوں, سمجھ رہے, یہ اوکے, ایگزامپل کے طور پہ تو کہہ رہا ہوں میں آپ کو, اور میں ان کو تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں, تو وہاں پہ میں یہ امپلیمنٹ کر سکتا ہوں کہ بھائی دیکھو کیا بھائی کرو یہ گے؟ تم, کہ میں اس کو توڑ کے بتا سکتا ہوں بھائی تم اس کی پوجا کر رہے ہو, یہ تمہاری کیا مدد کر رہا ہے. اچھا, سمجھ رہے مطلب بات کو, آپ امیزون کے جنگل پہ جائیں گے اور اگر وہاں پہ مندر ہے, ٹھیک ہے, دیکھیے اگین وہی تو بتا رہا ہوں نا میں آپ کو, مندر وہاں کیوں رہے گی, کیوں نہیں رہے گی؟ کیا امیزون کے جنگل میں کیا وہ لوگ مندر بنا کے پوجا نہیں کرتے؟ تو مندر ہی کیوں رہے مندر گی, کیا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں تو چرچ کیوں نہیں رہے گا؟ آپ, ہاں, تو چرچ اگر رہے گا تو آپ توڑو گے؟ تو چرچ نہیں, چرچ کی بت کو توڑوں گا. ایگزیکٹلی, ہاں یعنی آپ کو اگر موقع ملے گا اور وہ سچویشن اگر پیدا ہو ہاں جائے, ہاں بالکل تو بالکل. چاہے وہ, سنو میری بات سنو, چاہے وہ امیزون کا جنگل ہو, چاہے وہ ہندوستان ہو, چاہے نہیں وہ نہیں یو نہیں ایس ہو, اگین نہیں, سن لو میں میری آپ کو بات اس لیے کمپلیٹ میں ہونے آپ کو دو. نہیں ساحل بات سنو, تم میری باتوں کو توڑ رہے ہو, میں پھر سے میں توڑ تمہیں رہا کہہ ہوں. رہا ہوں, یو کین ہاں, کنٹینیو آفٹر دس, آئی ٹولڈ یو اوکے, دا ورڈ سچویشن, یو کین ناؤ اوکے, کنٹینیو. yes, exactly, that's what I'm telling. If you have that situation, okay, whether it is the jungle of Amazon or India or No, USA, where you are, no, you are let me actually complete. no, you are concocting. That is the problem. No, آپ اس problem is کو ہے نا that, نہیں ملا سکتے آپ. میں آپ کو اگین وہی بول رہا problem ہوں. is that you very well know that if I use or if I consider the example of US or India or somewhere else, وہاں پہ آپ بہت بری طریقے سے پھنسو گے. آپ کا جو اصلی اندر کا جو اسلام ہے وہ نہیں لوگوں کے آپ سامنے آ جائے گا. نہیں یعنی نہیں کتنی میں آپ کو شرم اس کی لیے بات ہے نہیں کہ شرم کی بات امیزون نہیں ہے. کے جنگل میں آپ میں جو ہے میں وہاں پہ اگر چرچ ہے, میں مندر ہے وہاں پہ, لیٹ می نہیں کمپلیٹ سر, لیٹ می کمپلیٹ. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ امیزون کے جنگل میں جا کر آپ وہاں پہ اگر بت رکھا ہوا ہے جیزس کا یا مدر میری کا کوئی چرچ میں, تو آپ ان کو سمجھانے کے لیے ان کے بتوں کو توڑو گے. So if you can break the idols there, I am sure اگر آپ کو موقع ملے گا آپ ہندوستان میں بھی توڑو گے, آپ یو ایس میں بھی توڑو گے. ان کا بیک گراؤنڈ ہندوستان سے ہے, کہاں سے بیک گراؤنڈ؟ بیک ہندوستان سے. گراؤنڈ انڈیا کے ہی ہوں گے, ظاہر سی بات ہے. اب یو ایس میں رہ رہے اور ان کو اچھے طریقے انڈیا سے پتا ہے کہ میں ہندوستان کے مندروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, تو چلو ہاں امیزون پہنچ جاتے ہیں. نہیں ہاں دیکھو تو دیکھو اگر ساحل بھائی ہندوستان کی مندروں کی اگر بات ہی ہے فار ایگزامپل, نہیں بولنے ہاں, والی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ ہندوستان وہ ہے, لیکن آپ یہ بھی تو سوچے نا کہ بھئی ہندوستان کے اوپر جو حکومت ہوئی تھی مغلوں کی, چاہے تو کافی مندروں کو وہ ختم ہی کر دے آپ کی سکتے تھے. بات ہو رہی ہے, آپ کی بات ہو رہی ہے, مغلوں کو چھوڑ دو سر جی. ہاں, ہاں, نہیں میں آپ کو دیکھو نا بات مغلوں کی رسول نہیں, اللہ نے تو توڑوایا تھا نا بھائی, ہسٹری. ہاں رسول اللہ نے تو ہاں توڑوایا ہاں تھا نا. بالکل بالکل توڑوایا تھا. تو اس طریقے سے آپ اپنا اسلام جو ہے لوگوں تک پھیلاؤ گے, وہ ان کی مندروں کو, ان کی بدگاہ کو یا عبادت گاہ کو توڑوا کے. یہ آپ کا اسلام ہے, اور یہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے. جو وہ مومن جو سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ پیار سے پھیلا اور اخلاق سے پھیلا, یہ اخلاق ہے اصل میں, کہ دوسروں کی جو عبادت گاہ ہے اس کو ٹکنے ہی مت دو, توڑ دو.
साहिल भाई मैं कुछ दूसरे कहना के चाहूंगा इस सेंटिमेंट पर। जो है, अच्छा दूसरे के साहिल, सेंटिमेंट्स की साहिल कोई वैल्यू ही नहीं। मैंने फिर तुम्हें आप कहते हो, फिर सुनो मेरी बात, मेरी खत्म होने दो, फिर मैं वो जैद को भी बोलने का मौका दूंगा, आपको भी दूंगा, पूरा मौका मिलेगा। फिर आप लोग कहते हो कि गंगा जमुनी तहजीब न्यूज़ चैनल पे आके हर हर जो है हर एक इंसान अपनी अपनी जगह पे सही है, हर किसी को हक है अपनी इबादत करने का। ये आपका नारा जो है वो बिल्कुल झूठा नारा है, क्योंकि जब आपको मौका मिलेगा, मोहम्मद भाई जैसे लोग, सब मुसलमान नहीं, मुसलमान तो अच्छे होते हैं और उनको पता भी नहीं कि ये सब चीज़ें लिखी हुई है, उनको तो यही लगता है कि हमारा मजहब किसी की बेइज्जती नहीं करता, दूसरे के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करता। लेकिन आप सोचो कि कोई मूर्ति पे जिसकी आस्था है, आप कह रहे हो कि मैं तोड़ूंगा, मौका आएगा तो, या वो सिचुएशन बनेगी तो। जैद आप अपना पॉइंट रखो, उसके बाद फिर आई विल गो बैक टू मोहम्मद भाई। मैं मोहम्मद भाई से यही कहना चाहूँगा भाई, यही प्रॉब्लम इस्लाम की क्या है, यही है कि फैलाना इस्लाम हमको है, मार काट करके सज़ा लोगों को हमको देनी, अल्लाह का सिर्फ नाम है। ये सारा खेल जो है ना वो फ्यूचर का है और पास्ट का है, प्रेजेंट का तो कुछ है ही नहीं। यही समझने वाली बात है इस्लाम में, और हम ही उसके लिए मार काट कर रहे हैं भाई। हो गई बात? जी हाँ अपनी हाँ बात रखिए आप। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जो मैंने अमेज़न का आपको जो मिसाल दी थी वो इसलिए दी थी कि आपको बताने के लिए, मैं आपको इससे पहले अपनी बात कह दिया था कि आप जिस तरीके के आदमी के साथ आप बात करते हैं उसके हिसाब से आप उसको डील करते हैं। मैंने अमेज़न की मिसाल इसलिए दी थी कि वहाँ पे क्योंकि लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, एजुकेशन नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं जाते वहाँ पे तोड़ दूंगा। मैंने अच्छा, आपसे ये कहा आपकी था कि टेक्नोलॉजी से आप कंप्लीट कर ले, देखिए और जब हो जाएगा तो आपका जब हाँ हो जाएगा तो बोलना, फिर मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। ओके। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि ना एक जंगली लोग हैं जिनको बिल्कुल भी किसी चीज के बारे में पता नहीं है, तो हम उनमें तबलीग करेंगे, तबलीग करते रहेंगे। लेकिन जब उन लोग को बेस्ड ऑन द सिचुएशन हम उसको, ये जैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यही था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को एकदम नहीं तोड़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसके सामने खाना रखा, उन्होंने कहा कि भाई ये भूखा है तो इसके सामने खाना रखो, तो उसने खाना खाया नहीं, तो लोगों को दिखाया, यानी कि स्टेप्स बाय स्टेप्स उनको बताते गए। ये नहीं था कि इमीडिएटली जाके उन्होंने तोड़ा। खाना फिर रखा, ये हवाला कहाँ है? उनकी बुतों के सामने खाना रखा हुआ होता था ना कहाँ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम हवाला? के। हवाला ये तो अंबिया की कहानियों के अंदर रखा है कि भाई लोग वहां पे जाते थे कहाँ खान। हवाला? मैंने आपको पहले कह दिया, मेरे सामने किताबें नहीं है, तो मैंने आपको कहा ना अरे ये बात को। नहीं नहीं हवाला तो अब अच्छा चलो, फॉर एग्जाम्पल मूर्तियों के सामने खाना नहीं रखते हैं। नहीं, वो नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मूर्तियों के सामने खाना रखा, आपने कहा नहीं कि नहीं स्टेप बाय स्टेप किया। स्टेप बाय अरे स्टेप। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है, ये इन्होंने तो खुद ने सूरज को खुदा माना, नहीं नहीं माना, चांद को खुदा माना, नहीं कुरान माना। में है। उन्होंने लोगों के सामने कहा वो बात, ताकि लोगों ना को ना समझाने के ना, लिए। नहीं नहीं, एक जी मिनट, जी ये बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ये एक मिनट, बिल्कुल सही है। वो इमाम जो साहब, वो इमाम आप साहब, जो इमाम साहब, वो आप जो एक कह मिनट, नहीं, आपकी ये जी गलत भाई। फहमी मैं अभी दूर करता हूँ। हाँ हाँ इमाम हाँ साहब, कोई वो बात नहीं कुरान की इमाम वो साहब। आयत हाँ जरा हाँ पेश निकाले करे वो जहाँ पे पेश करें। हजरत इब्राहिम जो है वो चांद को देखे और उन्होंने कहा कि ये मेरा खुदा है। फिर हाँ जब बिल्कुल। वो चांद, सूरह हाँ बकरा की आयत 258 है। एक सेकंड साहिल, हाँ हाँ बस मुझे मैं पता है खोल लूं। यार, तुम निकालो, जब तक मैं बोलते रहता हूँ, सुनो हाँ जब तक मुझे, निकाले मैं तक। इंटरनेट पे मैं खोल देखे लूं, तक वेबसाइट मैं पे देखे पर तक नहीं तुम रहते। निकाले तक मैं बोलते साहिल, रहता हूँ। एक तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने कहा ये वो एग्जैक्टली वही है कुरान के अंदर, लेकिन उन्होंने कभी उसको माना नहीं। वो उन्होंने जो कहा था वो लोगों को, अगेन वही तो मैं आपको नहीं, बता रहा हूँ, अप्रोच ये था गलत कि ये मेरा गलत। अब भाई तुम साहिल गलत खोल बोले दी तो मैंने, आप चेक कर ले, मैंने खोल दिया। हाँ, एक मिनट, कौन सी ये एक मिनट को क्या है, अब्राहम अबाउट इज लॉर्ड, नहीं ये वाला नहीं, वो आयत चाहिए जहां पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुझे जब पता है चांद को साहिल, तुम देखा। जो करे चांद अच्छा, को चांद देखा और सूरज पहाड़ को देखा। एक सेकंड, हाँ, ठीक है, उन्होंने लेकिन कहा था मैं आप जो कि बात कह रहे हो करके ना खोल रहा हूँ। मोहम्मद भाई, आप जो ये कह रहे हो ना कि वो वो लोगों को दिखाने के लिए कहा है, वो वैसा नहीं है। वैसी ही है। अब आप इंटरप्रेट करोगे। तो वो मेरे ऊपर है भाई, मैं तुमको आयत एक दिखाऊंगा। मिनट, भाई एक आयत है, मिनट। लेकिन आयत का इंटरप्रिटेशन भी तो चाहिए ना। कहाँ से लोगे आप इंटरप्रिटेशन? अपनी मर्जी से इंटरप्रिटेशन कर दोगे? स्कॉलर से लेंगे। हाँ, तो मुझे स्कॉलर नहीं, इंटरप्रिटेशन स्कॉलर देगा तो वो कुरान और हदीस का हवाला देगा कि इस हदीस की रूह से ये सामने आया साहिल, है कि स्क्रीन वो शेयर लोगों एक्सेप्ट को दिखा करें। रहे थे।
ایک ہاں منٹ میں آپ کے ساحل سامنے یار اسکرین شیئر ایکسپٹ اتنا کریں, میں سمجھ گیا آپ کون سی آیت بات کر رہے مجھے ہیں, کھول ہاں لیجیے. مجھے بھی میں بھی سمجھ گیا بھائی امام صاحب, یہ میں بھی دیکھیے آپ سمجھ کے گیا. سامنے آیت ہے جی سورہ جی انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 77. دیکھیے کیا لکھا ہے, ایک منٹ میں اپنے سافٹ ویئر میں کھولتا ہوں تاکہ مجھے نزدیک سے دکھے اور میں اس کو ریڈ بھی کر سکوں. 677 ہے نا امام صاحب؟ ہاں 677 چیپٹر 6 ورس 77. 77. ہاں ایک منٹ, یہ دیکھیے کیا لکھا ہے. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. کیا لکھا ہے کہ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے. یہ لوگوں کو بتا نہیں رہے تھے, یہ خود عربی ابراہیم میں جو بھی ہے ربی حضرت لفظ آیا ہے, ابراہیم. دس از مائی لارڈ, ہاں میرے ہاں یہ ایگزیکٹ میرا رب یہاں ہے. پہ کہیں ذکر نہیں یار, میری بات کمپلیٹ ہونے دیجیے محمد بھائی. یہاں پہ کہیں ذکر نہیں آیا ہے کہ وہ لوگوں کو بتا رہے تھے, بلکہ یہ خود ابراہیم علیہ السلام کا خود کا جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بیان کی اللہ نے, کہ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے. لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو ٹھیک رہے ہیں, نہیں جو بھٹک رہے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے پھر کیا ہے. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے, یہ سب سے بڑا ہے نا, ہذا اکبر, یہ سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم نے خود چاند کو خدا مانا پہلے, اس کے بعد سورج کو خدا مانا, انہوں نے شرک کیا. جی صاحب آپ بتا رہے ہیں نا کہ ان کو دکھانے کے لیے کیا, اس کا حوالہ دے دے. قرآن یہ نہیں کہتا, قرآن بھائی کہتا دیکھیے ہے کہ انہوں نے خود مانا. جی جتنے بھی انبیاء ہیں, جتنے بھی انبیاء اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہے وہ غلط شرک کر ہی نہیں سکتے. اگر وہ شرک کرتے ہیں تو وہ ارے نبی نہیں ہو سکتے. یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے. ارے یار, اور میں آپ کو دیکھو, ارے آپ نے بھائی بات کر لی تو میں اپنی قرآن بات میں کر لوں. سر, قرآن میں میں آپ کو آپ وہی تو غلط بتا رہا کہہ ہوں رہے نا. ہیں نا محمد بھائی, یا میں قرآن آپ کہہ کو رہا ہے, کیا کہہ رہے وہ. میں آپ کو وہی فلما تو کہہ رہا ہوں کہ فلما میں آپ رأى کو الشمس میں آپ کو وہی بازغة تو کہہ رہا ہوں قال کہ ابراہیم هذا علیہ ربي. السلام, میں آپ سے وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو بات چیت کی ہے یہ اپنے لوگوں کے ساتھ کی ہے, ان نہیں کو نا, دکھانے کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے کی ہے. اسی لیے تو بعد میں انہوں نے یہ کہہ کے اپنے لوگوں سے تو اچھا اب آپ دیکھیں دوبارہ ٹرانسلیشن لے کے آئیں اس حوالہ, کا, ہاں یہ ٹرانسلیشن لے کے آئیں. دیکھیے اسکرین شیئر کرو, یہ دیکھو. جی ساحل میں نے شیئر کری ہے, چاند ہاں سی کرنا ہے یہ شیئر. دیکھیے اگر آپ 75 سے اگر جائیں 75 سے, ایک اسکرین منٹ نظر نہیں آ رہی بھائی. اچھا میرے کو یہ شیئر کرنا پڑے گا, ایک منٹ کو, ایک اچھا منٹ. ہاں میں یہ ذرا سلیکٹ, ایک منٹ رکیے, میں میرے سائٹ سے بھی اوپن کر کے رکھا ہوں نا, ایک منٹ رکیے. ہاں یہ دیکھو, یہ 74 سے اگر جائیں آپ تو کیا لکھا ہے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ٹھیک ہے, اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو کیا معبود بناتے ہو, میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو. ٹھیک ہے, یہ ایک آیت ہو گئی. اس کے بعد پھر آپ 75 میں جائیے گا. ٹھیک ہے, پھر کیا لکھا ہے, اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عجائب دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ آتی ہے کہ جب رات نے ان کو ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا. ٹھیک ہے, اب یہ ابراہیم کی بات ہو رہی ہے, حضرت ابراہیم کی, کہ رات جب ڈھانپ لیا دن کو تو ایک ستارہ نظر پڑا, کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے.
ٹھیک ہے, یہاں حضرت ابراہیم کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ قوم کی بات نہیں ہو رہی ہے, نہ یہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے قوم کو دکھانے کے لیے یہ کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے. اگر اچھا ایسا ہوتا اچھا قوم, ساحل سنو ایک سنو, میری سیکنڈ بات میں تو کمپلیٹ ہونے سن دو. لیتا ہوں, لیکن مجھے ہے ہاں نا واپس دوبارہ وہ ٹرانسلیشن دکھاؤ جو تم پہلے پڑھے تھے. ایک منٹ, میں میری اسکرین شیئر کرتا ہوں, رک جاؤ, یہ ریموو کرتا ہوں امام صاحب کی اسکرین. ٹھیک ہے, ابھی آ رہی یہ ہے. میں سپر چیٹ بھی, ایک منٹ, یہ سپر چیٹ بھی میں ہٹا دیتا ہوں اچھا تاکہ مجھے ایک منٹ. مجھے تھوڑی نیند سی آ رہی ہے اور میں بھی ہٹنے والا ہوں. ایک لاسٹ سوال دیتا جاؤں میں, جسے انہوں نے ہاں کہا کہ آدی واسیوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہاں دیکھو یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو ان کے بتوں کو توڑیں گے. تو جیسے قرآن میں آتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. تو اب اگر کافر لوگ ان کو سچ دکھانے کے لیے کہ دیکھو بھائی کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے, قرآن جلاتے پھرے, تو انہیں تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ آپ ان سے پوچھ لینا, فی الحال میں ہٹتا ہوں. بھائی دیکھیے ابھی جواب لے کے جاؤ, جواب لے کے جاؤ, یہ پھر میں تکلیف, اس آیت پہ آؤں گا. دیکھیے کوئی چیز چاہے رامائن چلاؤ, چاہے مہابھارت چلاؤ, چاہے گیتا چلاؤ, یا کوئی بھی کتاب چلاؤ, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. سمپل ایز دیٹ, سمپل ایز دیٹ. مطلب کیوں ابھی تو آپ پھر اگر بت توڑنا بھی اگر تو سمجھو غلط ہے. کہ اگر کوئی مسلمان بھی کوئی غیر مذاہب کی کتاب جلاتا ہے, اس کو غلط مانوں گا میں. تو حضرت اور یہ ابراہیم کا بھی پھر طریقہ غلط ہوا نا بھائی, آپ نے خود کہا کہ اس نہیں, طریقے سے نہیں آپ نے کرنا نہیں, چاہیے. ساحل سنو, میں آپ سے وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو پہلے انگلش میں ٹرانسلیشن جو آپ اسکرین پہ لے کے آئے تھے, جو آپ آیتیں پڑھ رہے تھے, جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے بات کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے کہا اس بات کا, مجھے وہ ٹرانسلیشن آپ دوبارہ اسکرین پہ لے کے ہاں آئیں. میں دکھا دوں گا, لیکن آپ کو ابھی غالب بھائی نے جو ایک آرگیومنٹ دیا ہے کہ اگر, ہاں غالب بھائی بھائی آپ میں پوچھ لو. ہاں, جب اللہ نے بول دیا ہے کہ بھائی میں نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, تو بھائی جی, آپ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے چاہے ہم لوگ یا کوئی اور نان مسلم ایسا کرے تو کوئی تکلیف والی بات تو نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ جہالت والی حرکتیں چاہے وہ وہ مسلمان ہم کرے یا جہالت غیر والی ہوگی مسلمان کرے, بھائی. یہ چیز غلط ہے, سو غلط ہے, سمپل ایز دیٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں حفاظت کی جو بات ہے وہ تو الحمدللہ قرآن پریزروڈ ہے, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک کہ آپ کسی بھی کتاب ہو, چاہے وہ ایون جیسا میں بائبل بھی لیتا ہوں, بائبل رہتا ہوں تو اس کو تمیز سے رکھتا ہوں, کیونکہ اس کے اندر اللہ کا نام ہے, اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے, اس کے اندر موسیٰ بائبل سے یعنی زیادہ مقدس, بائبل سے زیادہ مقدس ان کے لیے جیزس کی جو بھی وہ اسٹیچو ہوتی ہے, مدر میری کی ہوتی ہے, اسی طریقے سے وید سے نہیں زیادہ دیکھیے, مقدس. نہیں سنو میری دیکھیے, بات نہیں کمپلیٹ نہیں ہونے بھائی دو تو بھائی, میری بات تو بیکار بات, کمپلیٹ ہونے آپ دو, بیکار نہیں, آپ کی بات اس واسطے بیکار ہے, اس کو کمپلیٹ تو ہونے میں دو. آپ کو کیوں یہی کٹ کر دے رہا ہوں. اس کی وجہ کیوں یہ ہے, کمپلیٹ کر رہے ہو, کیوں کٹ کر رہے ہو؟ اچھا چلو بولو. ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہندو کوئی ہے جس کا بتوں پہ ایمان ہے, یا مطلب وہ بت کو یا مورتی کی پوجا کرتے ہیں, اس کو ایک ریفرنس بنا کے, تو اس کے نزدیک تو وہ مورتی جو ہے, آئیڈل جو ہے, اس کے لیے تو وہ سب کچھ ہے, اس کی پوری آستھا ہے. ایک بار آپ بت کو کچھ کر دو گے تو وہ اس کے لیے برداشت ہو جائے گا, لیکن اس کی بت کو اگر کرو گے تو وہ اس کا تو خون کھول جائے گا. اب بولوں میں؟ ہاں بولیے. اچھا, میں آپ سے وہی تو بتاتا چاہ رہا ہوں کہ جتنی بھی کتابیں, چاہے وہ ہندو دھرم کی ہو, چاہے عیسائیوں کی, جو بھی ہے, ہر کتاب کے اندر آئیڈلس ورشپ منع ہے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگین تو میں آپ کو کی ایگزامپل دے انڈرسٹینڈنگ کے لیے نہیں نہیں, بھائی آپ ہندو تھوڑی بھائی نہ ہے, دیکھو, آپ آپ تو مجھے کاٹ رہے ہیں, آپ مجھے کاٹ رہے ہیں. تو ایک ایک پوائنٹ پہ چلو نا, نہیں ایک بھائی, ایک تو پوائنٹ پہ چلو. نہیں بھائی, تو میرا وہ پوائنٹ کا آنسر ختم ہی نہیں ہوا نا. نہیں, یہ پوائنٹ جو آپ نے ابھی کہا نا کہ ان کی بکوں کے حساب سے بھی آئیڈل ورشپ غلط ہے, یہ آپ نے پوائنٹ کہا نا. ہاں کہا. ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ کے نظریے سے غلط ہے نا, آپ تو ہندوازم کے اسکالر نہیں ہے. بھائی میں آپ کو ہندوازم اسکالرس کی بات بتا دیتا ہوں جنہوں نے اس بات کو تسلیم کی ہے. نہیں, بہت سے اسکالرس ایسے بھی ہے جو مورتی پوجا کو صحیح کہتے ہیں, ان کے نزدیک وہ غلط نہیں ہے. جیسے بھائی مثال کے طور پہ, سنو میری بات سنو, جیسے مثال کے طور پہ ایک دیوبندی بریلوی کے نزدیک اللہ ہر جگہ ہے, اور جو اہل حدیث ہے, سلفی ہے, ان کے نزدیک جو ہے اللہ عرش کے اوپر ہے. ایک بریلوی کے نزدیک رسول اللہ جو ہے وہ عالم الغیب ہے, اور جو دیوبندی بھائی ہے, اب اہل اب حدیث ہے, ان کے اب سن لو. مورتی, اب مورتی سے آپ یہ چیزیں کیسے کمپیئر کر رہے ہیں بھائی؟ یہ کہ عقیدہ ہے نا, عقیدے میں ڈفرنس آ سکتا ہے.
بھائی عقیدے عقیدہ میں نہیں، ڈفرینس. دیکھیے عقیدہ جو ہوتا ہے وہ چلو کتاب ایک سے ایگزامپل دیتا ہوں, ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں. ہاں غالب, ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں میں, اس کے بعد آپ اپنی بات رکھنا غالب بھائی. مثال کے طور پہ جو دیوبندی بریلوی ہے, ان کے نزدیک نہ اللہ کا ہاتھ ہے, نہ پیر ہے, نہ چہرہ ہے. لیکن وہابیوں کے یہ جو سلفی ہے, اہل حدیث ہے, ان کے نزدیک اللہ کا ہاتھ بھی ہے, چہرہ بھی ہے. اب یہ تو ایک دم ہی بڑی بات ہو گئی. ایک کے نزدیک ہاتھ اور چہرہ ہے اور ایک کے نزدیک ہاتھ اور چہرہ نہیں ہے, وہ تعویل کرتے ادھر. میرے بھائی تم کہاں سے کہاں چلے آ رہے ہو یار, یہ دو چیزیں ڈفرینٹ. اب اس میں اگر میں اس میں ایکسپلین کرنے چلے گیا سر تو پھر ہم یہ آئیڈل اب آپ جو ورشپ حرام ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کے آئیڈل زبردستی توڑ دیں. جیسے آریہ سماج بھی یہ ہندوازم میں وہ آئیڈل ورشپ کو جائز نہیں مانتا, مگر وہ یہ نہیں کرتا کسی کے آئیڈلز توڑ دے. بھائی دیکھو, ہاں ایگزیکٹلی. میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں. دیکھو آپ یہ بات کو بار بار وہ کر رہے ہیں, میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آئیڈل توڑنا جو ہے وہ سچویشن کے اوپر ڈپینڈ رہتا ہے, جو ہوا ان دا ایسے اس سے پاسٹ. تو آستھا آہت ہوتی ہے نا بھائی, آستھا آہت ہوتی ہے نا. جس طریقے سے جیسے غالب بھائی نے کہا کہ کوئی قرآن کو اگر جلا دے یہ دکھانے کے لیے کہ بھائی یہ تمہارا یہ جو تمہاری قرآن کہتی ہے کہ اللہ نے اس ذکر کا یا اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, وہ آپ کو پاگل سمجھ رہا ہے, بیوقوف سمجھ رہا ہے, اور آپ کو دکھانے کے لیے ویسا سچویشن ہے کہ آپ کو دکھانے کے لیے وہ قرآن کو جلا دے, تو آپ کو بے چینی ہوگی نا, آپ کو تکلیف ہوگا نا آپ کی دل میں. تو اسی طریقے سے کسی کے آئیڈل کے اندر اس کی آستھا ہے, اس کا پورا دھیان ہے اس میں, اس کے میں لیے آپ وہ سے وہی سب تو کچھ کہنا ہے. چاہ رہا ہوں کہ تو اس کو توڑ تکلیف, دینا, اس کی بلیف کو آہت پہنچانا ہے نا میرے بھائی. یہ آپ لوگ ون سائیڈڈ کیوں سوچتے ہو ہمیشہ کہ اچھا آپ کی آستھا اور دوسرے کی آستھا جو ہے وہ تیل لینے گئی. اب جیسا جو پیسٹر اسٹائنس کو جو جلایا گیا تھا انڈیا کے اندر, اس کے اندر ہمیں تکلیف ہوئی, چاہے وہ پادری تھا چاہے وہ کرسچن تھا, ہمیں تکلیف ہوئی کہ یار یہ کرسچنس کو انہوں نے تو جلا دیا. پھر حضرت تو ابراہیم کے تو بتوں کو انسانیت, توڑنے پہ سنو میں آپ کو تکلیف کیا کیوں نہیں ہو رہی آپ کو؟ ساحل میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھو بعض چیزیں جو ہے نا, اگر کوئی آدمی جہالت میں کوئی کام کرتا ہے, اسلام اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں سمپل ایز دیٹ, اینی کتاب, اینی ریلیجیس بک اگر کوئی جلاتا ہے, میرے نزدیک وہ تکلیف والی بات بدھ ہے. کیوں دس نہیں, از فار بدھ کیوں اینی. نہیں, ہاں ساحل بدھ بھائی کیوں نہیں. ہاں ایک غالب بھائی منٹ بولیے. ساحل بھائی, اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے ان کی باتوں میں. پتہ نہیں شاید ریفرنس وغیرہ اگر پسکٹ امام دے دیں یا کہیں گوگل سے مل جائے کہ عمر نے کسی لائبریری کے بارے میں مطلب لائبریری کو جلوانے کا حکم دیا تھا, یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے لیے قرآن کا علم ہی کافی ہے. تو اس اگر ریفرنس مل جائے تو پیش کرو, اس کے بعد ان سے پوچھنا کہ کیا یہ عمر کو جاہل بولیں گے. ابھی وہ امام صاحب نکال آپ کے کے پاس ہے ریفرنس؟ ابھی وہ نکال کے رکھنا پڑے گا, پڑھا ہے الیگزینڈریا کا, بٹ میں نے ابھی ریڈی نہیں رکھا, تو مجھے ٹھیک ہے, ڈھونڈنا آپ پڑے گا, وہ ٹائم لگ ڈھونڈو جائے جب گا. تک. کر لو تھوڑا, گوگل پہ تھوڑا سرچ کر لو, اس کے بعد ان سے پوچھو کہ کیا یہ اب عمر اور ان صحابیوں کو جاہل بولیں گے. اچھا یہ آپ کو پتا ہے کیا اپنا محمد بھائی کہ حضرت عمر نے لائبریری جلوائی تھی؟ نہیں, یہ مجھے نہیں پتا, فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں اگر اچھا چلو, وہ ثابت ہو جائے گا تو آپ جاہل بولیں گے. میں اس کی تحقیق کروں گا کہ کیا وجہ تھی. ابھی تو دیکھو وجہ تحقیق پہ آ گئے آپ. تحقیق نہیں وجہ پہ آ گئے. تحقیق نہیں کرو دیکھو گے. آپ نے, دیکھو ساحل آپ نے مجھ سے سوال کیا, آپ کو پتا ہے, میں نے صاف جواب دیا نہیں پتا ہے. اب جب ہاں نہیں پتا ہے آپ مجھے بتائیں گے تو میں تحقیق تو کروں گا نا اپنی طرف سے. ہاں, نہیں اگر تحقیق میں کرو اس ثابت میں. ہو گیا, اگر کہ ثابت ہو گیا تحقیق میں کہ ہاں جلوائے تھے, پھر جاہل میں آپ کو بولو وہی گے. میں آپ کو وہی تو بتانا چاہ رہا ہوں, تحقیق کروں گا کہ وجہ کیا تھی اس چیز کی. ایگزیکٹلی, ہمیں تحقیق, آپ کے تحقیق کرنے پہ پرابلم نہیں ہے. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وجہ ڈھونڈوں گا, اس میں پرابلم ہے. وجہ ڈھونڈوں گا کیونکہ بھائی. آپ کے حساب سے جب آپ نے یہ کہہ دیے کہ کتابوں کو جلانا صحیح نہیں ہے, تو اس حساب سے تو پھر اگر حضرت عمر کا یہ عمل اگر ثابت ہو جائے تو وہ بھی تو غلط ہی ہوگا نا بھائی. بھائی میں وہی تو بتا رہا ہوں, میں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے یہ بات. اگر ثابت ہو جائے آپ کی تحقیق میں تو آپ حضرت عمر کو جاہل بولیں گے. ان کی ہیلو, آواز چلی گئی ہے شاید. ہاں آپ کی آ رہی ہے. ہاں تو ایک بار گوگل پہ سرچ کر لو, میرے خیال سے مل بھی جائے گا لگے ہاتھ. اور فی ہاں الحال امام صاحب سرچ ڈھونڈ رہے کرنے سے پہلے, سرچ کرنے سے پہلے ان سے پوچھ لیا جائے کہ اگر ان کی بھی بعد میں ان کی بھی تحقیق میں
یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہاں وہ لائبریری کو جلوائے تھے تو کیا یہ جاہل بولیں گے حضرت عمر کو؟ بھائی حضرت ہاں وہ تو عمر ابھی اور حضرت جتنے بھی صحابہ اکرام جو بھی تھے ہمارے نزدیک ان کے پاس جتنا قرآن کا فہم تھا وہ آج کسی بھی علماء کے اندر نہیں ہے. بھائی پہلی جلے چیز بھی سیدھے ہے نا. سوال کا سیدھا جواب دینا سیکھو. میں سوال کچھ اور کر رہا ہوں، میں آپ کے حضرت عمر کی تعریفیں سننے میں نہیں نے بیٹھا ہوں. برٹانیکا کا میرا ڈھونڈ سوال لیا کچھ ہے اور ریفرنس. ہاں یہ جو ہے britannica.com ہے. تو اس کے اندر یہ جو ہے یہ ہیڈ لائن گوگل ڈال کے سرچ کرنا ہے پر دی فیٹ آف دی لائبریری آف الیگزینڈریا. تو پوری اس کی ہسٹری بتائی گئی ہے جس میں وہ کیسے جلائی گئی عمرو بن العاص کے اور عمر بن الخطاب کے تھرو، وہ بھی اس کے اندر مینشنڈ ہے. وہ پرائیویٹ میں لنک ڈال دو اس پہ، میں شیئر کر دیتا ہوں، ہمارے میں کر رہا محمد ہوں بھائی لائیو بھی چیٹ دیکھ میں لیں گے. ویورز کے لیے. ہاں اب ان سے اتنا محنت بعد میں ہم کریں گے، پہلے ان سے قبول تو کروا لو کہ اگر وہ ثابت ہو جائے کہ ہاں جلوائے تھے ان کی تحقیق میں، ہماری نہیں، ہماری پیش کردہ چیز میں نہیں، ان کی تحقیق میں، تو کیا یہ حضرت عمر کو جاہل بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. نہیں بولے گے یہی نا. اسی لیے پرابلم ہے. میں آپ لوگوں سے یہاں اسی نہیں لیے بولیں گے. میں تب میں دیکھ رہا آپ تھا کو میں آپ بتا دیا کو. نا کہ جتنا نزدیک میں صحابہ اکرام کو قرآن کا اور نبی صلی اللہ علیہ ہاں وسلم کی زندگی کا فہم تھا، اس حساب سے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ صحیح ہے. لیکن اگین آئی ہیو ٹو لک غلط بھی انٹو کیا تو اٹ. بھی صحیح ہے، غلط بھی غلط تو کیا تو کیا بھی ہی نہیں صحیح ہے نا. ہے، غلط تو کیا ہی ارے نہیں ہے بھائی بھائی. جب لائبریری جلا دی، جو کام ابھی آپ کہہ رہے تھے کتابوں کو بھائی جلانا صحیح اچھا